مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ کی بھی سلامتی ہو. آج شام پھر ہم خداوند اپنے خدا کا شکر باجا لاتے ہیں جس نے ہماری زندگیوں میں یہ موقع دیا کہ ہم سب وہاں مل کر خداوند اپنے خدا کی کیا کریں؟ عبادت کریں. تو آج ہم نے جو حمد و ثنا کی ہے، ہمارا اعتقاد ہے کہ آج کی حمد و ثنا پر ہمارا خداوند جو ہے وہ تخت نشین ہے، جس طرح بنی اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہوتا تھا. نمبر 2، اس نے کہا جہاں 2 یا 3 حاضر و ناظر ہوگے، جہاں 2 یا 3 اکٹھے ہو جاؤ گے میں حاضر اور ناظر ہوں گا. تو ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے درمیان وہ موجود ہے. اگر موجود ہے مجھے تو حمد و ثنا پر خداوند اپنا خدا جو ہے بیٹھا نظر آیا ہے. کس طرح نظر آیا ہے؟ جس بندے کو شادمانی ہوتی ہے، دل خوش ہوتا ہے، اس کو روح مل جاتا ہے، اس کو روح چھوتا ہے. اور یہی پہچان ہے کہ اگر حمد و ثنا کرنا ہے، آپ خوش ہیں حمد و ثنا میں، یا آپ کو سرور ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو روح چھو رہا ہے. اگر چھو رہا تو پھر وہ موجود ہے، پھر وہ کیا ہے؟ موجود ہے. تو آج ہم نے جو عبرانیوں کے خط کا حوالہ پڑھا ہے، 11ویں باب کی پہلی آیت سے لے کر اس کی 6 آیت تک، تو 6 آیت جو ہے اسے سیکھنے کی ہم کوشش کریں گے. 6 آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور اس کلام کو سیکھنے کے لیے دعا کریں. اے جلالی ربدی خداوند، آج شام تو ہمارے درمیان موجود ہے اور ہماری رہنمائی کر رہا ہے. میں نے اپنے آپ کو جماعت کو تیری پناہ میں دے دیا ہوا ہے اور تیرے بیٹے کے مقدس اور بے پاک لہو میں چھپایا ہوا ہے. اسی لہو میں چھپایا ہوا ہے جو کوئے کلوری سے بہتا تھا. اسی لہو میں آج بھی فتح ہے، شفا ہے، قدرت ہے اور قوت ہے. اسی قوت کی آسمانی باپ تو رہنمائی عطا کر، تاکہ ہم آج کی عبادت تیری مرضی کے مطابق گزران سکیں اور تیرے حضور میں مقبول ٹھہرے. مجھ نچیز پر بھی تیرا آسمان کھلا ہوا ہے اور تیرا بر چھایا ہوا ہے اور تیری پاک روح میری رہنمائی کر رہی ہے. میں نے جو کچھ مانگا ہے یسوع کے نام میں پا لیا ہے، آمین. تو ایمان کے بغیر خداوند کو پسند آنا جو ہے وہ ناممکن بات ہے. ایمان کیا ہے جسے خدا بڑا پسند کرتا ہے اور اپنے طالبوں کو کیا کرتا ہے؟ جو اس کے طالب ہوتے ہیں ان کو کیا کرتا ہے؟ بدلہ دیتا ہے. یعنی یہ کہہ لیں کہ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے. تو ایمان چیز کیا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے اندیکھی چیزوں کا کیا ہے؟ ثبوت ہے. جب ہم 11ویں باب کی پہلی آیت پر ہی غور کرتے ہیں، اندیکھی چیزوں کا کیا ہے؟ ثبوت ہے. یعنی جسے ہم نے نہیں دیکھا، جو ہمارے خیال اور ذہن بھی نہیں، جنہیں دینے کا خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور ہم اس وعدے پر کیا کرتے ہیں؟ اعتقاد رکھتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، تکیہ رکھتے ہیں، جسے ہم ایمان کہتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. اور داؤد کیا کہتا ہے؟ خدا اپنے مانگنے والوں کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا. رب سچ مچ اس کی سنتا ہے دعا جو اس تو منگتا ہے، کہ اپنے سرن خدا حقیر نہیں جانتا. تو خدا اپنے لوگوں کو، اپنے طالبوں کو حقیر نہیں جانتا. کیوں نہیں جانتا؟ کہ وہ ایماندار ہے، راست باز ہے، خدا پرست ہے، خدا سے ڈرتے ہیں اور اپنے آپ کو خدا کی پناہ میں دیے دیتے ہیں. اگر ہم اس کی تفسیر میں جائیں تو ہم 11ویں باب کو پورا پڑھیں تو ہمیں بتایا جائے گا کہ فلاں نے ایمان کے وسیلے یہ حاصل کیا، فلاں نے ایمان کے وسیلے حاصل کیا، نوح ایمان کے وسیلے سے آسمان پر اٹھایا گیا. لیکن ایمان کے ساتھ اٹھایا گیا، لیکن اس کے ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ہنوک کے ایمان کی کیا تعریف ہے؟ ہمارے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ 365 دن
وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، یعنی 365 سال اس کی عمر ہوئی، تو لکھا ہے خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، یعنی 365 سال جو گزرے تو ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، تو اس نے عمر کتنی گزاری؟ 365۔ تو کیسے گزاری؟ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے، اور خدا کو پسند آیا اور خدا نے اسے کیا کیا؟ اپنی طرف کھینچ لیا۔ تو اسی لیے پولس رسول کہتا ہے کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند بندہ نہیں آتا۔ ہم زکوٰۃ کو کہہ لیں کہ دایکی دے، سخاوت کرے، پادریوں کو خوش کریں، ایلڈروں کو خوش کریں، اچھا پلائیں، اچھا کھلائیں، لیکن کیا کرے؟ ایمان کی کمی ہو کہ نہیں جی میری دعا کا تو جواب نہیں ملے گا جب تک پائی صاحب نہ دعا کرے، جب تک بھائی نہ دعا کرے گا بھی ہمیں تو مطلب کہ مزہ نہیں آئے گا، ہمارا ایمان ہے جی۔ لیکن ہمیں ایمان کس پر لانا ہے؟ خداوند اپنے خدا پر، جو وعدہ کی ہوئی چیزیں ہمیں کیا کرتا ہے؟ بخشتا ہے۔ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا اگر مرکز کی انجیل کا 16واں باب جو ہے ہم اس کو دیکھیں ذرا، مرکز کی انجیل اس کے 16ویں باب کی آیت جو ہے وہ 16ویں ہے، 16ویں باب کی 16ویں آیت ہے۔ یہاں بھی ایمان کی تعریف کی گئی ہے، اس میں کیا لکھا ہے 16ویں آیت میں؟ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا، اور ایمان لانے والوں کے درمیان معاہدے ہوں گے۔ کیا کرے؟ جو ایمان لائے اور ڈبکی لے، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے، اور ایمان لانے والوں کے درمیان کیا ہوں گے؟ معاہدے ہوں گے۔ ایمان لانے والوں کے درمیان معاہدے ہوں گے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی پہلا معاہدہ ہو جائے مان پھر لے آواں گے، پہلا سانو شفا ملے مان پھر لے آواں گے، پہلا خدا سانو برکت دے مان پھر لے آواں گے۔ تو حقیقت کیا ہے؟ بغیر ایمان کے ہم خدا کو پسند نہیں آ سکتے۔ ایمان خدا پر لانا ہے، اور اس ایمان کے وسیلے خدا ہمیں ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ ایمان لانے والوں کے درمیان معاہدے ہوں گے۔ ہم اگر متی کی انجیل دیکھیں، مرکز کی انجیل دیکھیں اور لوکا کی انجیل دیکھیں، تینوں انجیلوں میں ایک معجزہ ہمارے سامنے جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ میں نے بھی کیا کہا کہ ایمان لانے والوں کے درمیان معجزہ ہوگا۔ جس کا ایمان نہیں اس کی زندگی میں معجزہ نہیں ہوگا۔ پہلے ایمان لائے پھر اس کی زندگی میں کیا ہوگے؟ معجزے ہوں گے، اس کی دل کی مرادیں پوری ہوں گی۔ تو ان تینوں انجیلوں میں ایک عورت کا ذکر ہم پڑھتے ہیں کہ عورت 12 سال سے بیمار تھی، 12 سال سے بیمار تھی۔ اب اس کی بیماری کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک گیت ہم گاتے ہیں تو کہتی ہے کہ لبے تھک تھک وید سیانے تے میری مرض کوئی بھی نہ جانے، یعنی میں نے ڈاکٹروں کو حکیموں کو چیک اپ کرایا ہے لیکن میری مرض جو ہے کسی کی سمجھ میں نہیں آئی۔ لبی تھک تھک وید سیانے میری مرض کوئی نہ جانے، سارے نبض ویک شرماندے تے بیماری پئی ود دی جاندی ہے۔ اگر تینوں انجیلوں کا مطالعہ کریں تو لکھا اس کی بیماری جو تھی وہ لاج ہو چکی ہوئی تھی۔ نمبر 2 کہ خرچہ کر کر کے کنگال ہو چکی ہوئی تھی، اب پیسہ بھی نہیں تھا پاس کا علاج کرا سکے، سب کچھ اپنی بیماری پر خرچ کر دیا ہوا تھا۔ تو تیسری انجیل کیا بتاتی ہے کہ جب سے سنا کہ یسوع مردوں کو زندہ کرتا ہے، لنگڑوں کو چلنا سکھاتا ہے، اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، گنگے بولتے ہیں اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں، تو اس نے کہا اگر یہ سارے کام ہوتے ہیں تو پھر میری زندگی میں کام ہوگا، میں بھی
آج سے چھوں گی ضرور، آج سے چھوں گی ضرور۔ تو ایمان کے ساتھ وہ آئی اور اس نے آ کر مسیح یسوع کا پلہ جو ہے وہ چھوا، لیکن کیسے چھوا؟ ڈرتے ہوئے، ڈرتی ہوئی مسیح یسوع کا پلہ چھوا۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک جانتی تھی، اور شرع کے لحاظ سے بھی، شریعت کے لحاظ سے بھی وہ ناپاک تھی۔ اور بائبل میں بتاتی ہے، شرعی کتابیں بتاتی ہے، تو ایت میں لکھا ہوا ہے ناپاک بندہ ہو یا بیوی ہو، وہ جس چیز کو ہاتھ لگائے یا چھوئے گا وہ بھی ناپاک ہو جائے گی۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے، بڑی حیران کن بات ہے کہ اس ناپاک عورت نے مسیح یسوع کا پلہ چھوا ہے۔ تو اس پر بات ہوئی تو کہنے لگے جی یہ تو غلط بات ہے، ایک بندہ مر جاتا ہے، لکھا ہوا کہ مردہ جو ہے اسے کہن ہاتھ میں نہ لگائے، کہن اس ہاتھے میں بھی نہ جائے۔ کیوں جی پاش صاحب؟ کہن اس ہاتھے میں بھی نہ جائے، مردے کو بھی نہ چھوئے، اپنے آپ کو ناپاک نہ کرے۔ لیکن میرا سردار کہن اب تک کہہ رہنے والا، اس نے کیا کیا؟ جب عورت نے چھوا تو کیا وہ ناپاک ہو گیا؟ بلکہ جو ناپاک تھی وہ پاک ہو گئی۔ ہاللیلویہ! جو ناپاک تھی وہ پاک ہو گئی، کیونکہ میرا یسوع جو ہے وہ تو پاک ہے، اور ناپاکوں کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے۔ ایک گناہ گار بندہ ہے تو کیا ہے؟ وہ گناہ کی حالت میں ناپاک ہے، اس کی گناہوں کو معاف کر کے اسے شفا دیتا ہے، اور اسے کیا کرتا ہے؟ پاک کر دیتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع ناپاک نہیں ہوئے، بلکہ عورت جو ہے وہ پاک ہو گئی ہے۔ شرع کے حساب سے، جسمانی حساب سے کیا تھی؟ وہ ناپاکی کی حالت میں سے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پاک ہو گئی ہے، اور پھر جیسے ڈرتی ڈرتی چھو رہی تھی ویسے ہی کانپتی کانپتی کنارہ کر رہی ہے۔ اب یسوع نے محسوس کیا، عالم الغیب تھے، وہ خدا تھے، غیب کی باتیں جانتے، انہوں نے دیکھا کہ بھئی بغیر گواہی کے یہ تو جا رہی ہے، بغیر لوگوں کو بتائے یہ تو جا رہی ہے۔ تو یسوع نے فوراً کہا مجھے کس نے چھوا ہے؟ مجھے کس نے چھوا ہے؟ تو پطرس جو ہے کہتے ہیں بڑا بڑبولا تھا، منہ پھٹا تھا، یہ سب سے پہلے بول پڑتا تھا، کہتا استاد کیا ہوا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں مجھے کسی نے چھوا ہے؟ استاد آپ پر تو لوگ گر رہے ہیں، آپ چھونے کی بات کر رہے ہیں، لوگ گر رہے ہیں، اتنی بھیڑ ہے۔ جس نے کہا ہاں لوگ مجھ پر گر رہے ہیں، لیکن مجھے کسی نے چھوا ہے، کیونکہ مجھ میں سے قوت نکلی ہے۔ تو یسوع میں سے قوت نکلتی ہے اور وہ چھوتی ہے اور کیا کرتی ہے؟ شفا دیتی ہے۔ اس نے امان سے اس کا پلہ چھو لیا تو اس کی زندگی میں کیا ہوا؟ معجزہ ہو گیا، وہ شفا پا گئی۔ تو میرے عزیزو، جب تک اپنے ایمان میں ہم قائم نہیں ہوتے، اندیکھے خدا کی جو پرستش کرتے ہیں، اندیکھے خدا کے کلام پر جو ایمان لاتے ہیں۔ بات مجھے یاد آ گئی، جب مسیح یسوع مرنے کے بعد زندہ ہوئے تو یوحنا رسول کی انجیل کے 20ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ مسیح یسوع اپنے شاگردوں پر ایک بند کمرے میں ظاہر ہوئے تو بڑے خوش ہو گئے۔ تو ان میں ایک شاگرد موجود نہیں تھا جسے ہم توما کہتے ہیں، توام بھی سے کہا جاتا ہے، یعنی جڑوے کا بھائی، یعنی اس کا بھائی اور دونوں جڑوا پیدا ہوئے تھے۔ اس نے کہا نہیں بھائی، آپ نے دیکھا ہے، آپ پر ظاہر ہوا ہوگا، میں جب تک خود نہ دیکھ لوں نا میں یقین نہیں کروں گا، میں ایمان نہیں لاؤں گا، میں اعتقاد ہی رکھتا، میرا توقل ہی نہیں ہے کہ بغیر دیکھے میں ایمان لے آؤں۔ بات وہی ہوئی نا کہ ایمان لانے والے کے درمیان معجزے ہوں گے، اب وہ ایمان میں کیا ہے؟ کمزور ہے۔ کچھ خدا کے خادم یہ بیان کرتے ہیں، بڑا اس میں مطلب کہ نکتہ چینی کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ دیکھا نہیں کہ سب شاگرد کیا ہیں؟ کمرے میں بند ہیں، اور بعد ایک شاگرد ہے توما جو باہر آزادی سے گھوم پھر رہا ہے اور لوگوں کی باتیں سن رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے وہ نہیں اس کے شاگرد اٹھا کے لے گئے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں کوئی درندہ جو ہے نا وہ کھینچ کے قبر سے لے گیا ہے، کوئی کہتا ہے زندہ کوئی بھی نہیں ہوا، ایسا ڈرامہ کر رہے ہیں، لاش ہی نے ادھر ادھر کر دی ہے۔
اب وہ لوگوں انٹرویو لے رہا ہے، لوگوں سے باتیں سن رہے ہیں کہ لوگ کیا پیش کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ اگر اس کے متعلق ہم دیکھتے ہیں متی رسول کی انجیل کے 28 باب میں تو لکھا ہوا ہے کہ جب مسیح یسوع زندہ ہو گیا تو فقیروں فریسیوں نے جا کے بادشاہ سے کہا کہ وہ تو زندہ ہو گیا ہے، اپنے کہنے کے مطابق زندہ ہو گیا، جی اٹھا ہے وہ تو، اور یہ پہلے جتنے معجزے ہیں اس سے سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اب لوگ کیا کریں گے؟ ایمان لائیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ جو پہرے دار تھے ان کو پیسے ویسے دیے جائیں، ان سے کہا جائے کہ آپ جھوٹ بول دیں کہ اس کے شاگرد جو چرا کے لے گئے، وہ زندہ نہیں ہوا۔ اور اگر ہم قادیانیوں کی کتابیں پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ مسیح یسوع جو ہیں وہ قبر سے نکل کے بھاگ آئے، تو کہاں پہنچے؟ سری نگر میں پہنچ گئے۔ وہ انہوں نے زندگی کے باقی دن جو ہیں گزارے ہیں، تو ان پہ جو ملم لگائی گئی وہ مریم ملم تھی، جس سے مطلب انہوں نے شفا پائی۔ تو کسی نے جواب دیا اچھا، تو وہ بھاگ گیا، وہاں پر رہنے لگے، تو اس کے بعد انہوں نے منادی نہیں کی۔ تو یہ مختلف جو خیال تھے، مختلف جو ارادے لوگوں کے تھے، یہ ان کی انٹرویو لے رہا تھا، ان کی باتیں سن رہا تھا کہ اگر ہم کہتے ہیں مسیح زندہ ہو گیا ہے تو میں کیا ثبوت کسی کو دوں گا، میرے پاس کیا ثبوت ہوگا؟ تو اپنے ایمان پر قائم رہ کر اپنے ایمان کو پختہ کرنا چاہتا تھا، ساری کمی کمزوریوں کو دور کرنا چاہتا تھا، سارے شک کو دور کرنا چاہتا تھا۔ تو جب وہ باتیں کر ہی رہے تھے تو مسیح یسوع جب توما موجود تھا تو مسیح یسوع پھر کیا ہوا؟ ان پر ظاہر ہوئے، پھر بند کمرے میں ظاہر ہوئے۔ جو بات میں کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جب توما نے دیکھا تو توما سے مسیح یسوع نے کہا کہ توما تو نے شک کیا، تو نے شک کیا ہے۔ اب یہ جسمانی بات ہے، تو نے شک کیا ہے، دیکھ میرے ہاتھ، دیکھ میرے ہاتھ، یہ ہیں وہ کیلوں کے نشان، میخوں کے نشان جن میں کیل لگائے گئے تھے، میرا پسلی میرے دیکھ جس میں بالا مارا گیا تھا۔ تو کو لگایا میرے خدا، اے میرے خدا، سر جھکا دیا، سر جھکا دیا کہ حقیقت میں واقعی تو میرا خداوند ہے، تو میرا ربی ہے، تو میرا استاد ہے۔ تو میرے عزیزو، اسی لیے پولس رسول نے عبرانی کی کلیسیا کو یہ خط لکھتے ہوئے کہا کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اور یسوع نے کیا کہا توما سے کہ مبارک تو وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا وہ مجھ پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو بات پولس رسول کلیسیا سے کہتا ہے کہ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، تو ہمارا ایمان، اعتقاد، بھروسہ، تکیہ جو ہے وہ مسیح یسوع پر ہونا چاہیے۔ کیوں؟ آج بھی ہماری سفارش کے لیے، ہماری مدد کے لیے باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہے۔ ایک بات اور میں کرتا چلوں، یہ دائیں طرف بیٹھا ہے۔ اگر ہم انجیلیں پڑھیں، زبوری کتاب پڑھیں، تو انجیلوں میں بھی یہ لکھا ہے دائیں طرف جا بیٹھا، اور زبوری کتاب میں لکھا ہے دائیں طرف جا بیٹھا، لیکن اعمال کی کتاب کہتی ہے کہ وہ دائیں طرف کھڑا ہے، دائیں طرف کھڑا ہوا ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ اعمال کی کتاب کا حوالہ نکال کر، کسی وقت ہم پر کوئی سوال کرے تو ہم اس سوال کا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ میرے ساتھ آپ 7واں باب نکالیں، اعمال کی کتاب کا 7واں باب، اور اس کی 54 اور 55 آیت جو ہے اسے ہم دیکھیں گے، بلکہ 56 آیت تک۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے، مگر اس نے روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دائیں طرف کھڑے انجیلیں کہہ رہی ہیں، مرکز بھی کہتا ہے، متی بھی کہتا ہے، اور لوکا بھی کہتا ہے کہ وہ خدا کی دائیں طرف جا کے بیٹھ گیا۔ اور یہ تینوں انجیلیں جو ہیں یہ زبور کی کتاب کا ریفرنس دیتی ہیں،
زبوری کتاب کے حوالے کو کوٹ کرتی ہیں۔ عجیب بات ہے، یہ تینوں کہہ رہے ہیں، زبوری کتاب کہہ رہی ہے کہ وہ دائیں طرف بیٹھا ہے، اور خدا کا بندہ پطرس کہہ رہا ہے کہ خدا کی دائیں طرف کھڑا ہوا ہے۔ لیکن کھڑا ہوا کیوں ہے؟ جب بھی کوئی ایماندار، کوئی خدا پرست، خدا کا طالب جو ہے، جب وہ شہید ہوتا ہے، جیسے تفسیر یہاں شہید ہو رہا ہے، تو مسیح یسوع اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے استقبال کے لیے، اس کی روح کو خوشامد کہنے کے لیے، ویلکم کہنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ ایمان لانے والوں کے درمیان موجود ہوں گے، اپنے بندے پلوس کے وسیلے انہوں نے یہ کلام فرمایا، اور اسی طرح ہم نے سیکھا کہ اس نے یہ بھی کہا کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ اور ہم نے اس عورت کے بارے میں بھی دیکھا کہ ایمان ہی سے اس کی زندگی میں معجزہ ہوا، اور وہ 12 سال کی بیماری سے آزاد ہو گئی، شفا پا گئی۔ پھر ہم نے ہنوک کے بارے میں دیکھا کہ ایماندار ہونے کے ناطے ہی خدا نے اسے اٹھا لیا، اور ایمان کے ناطے ہی اس شہید کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ مر رہا تھا، لوگ اسے مار رہے تھے، اور وہ روح القدس سے کیا ہوا؟ معمور ہو گیا، اس کا دل جو ہے کھل گیا، دل کی آنکھ جو ہے روشن ہو گئی، اور جب اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان کھلا ہوا تھا، اور تخت لگا ہوا تھا، اور باپ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اور مسیح یسوع اس کی دائیں طرف کھڑا ہوا ہے۔ لیکن باپ دیکھا کس نے نہیں کہ تخت پر باپ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ ایک اشارہ ہے، لیکن یہاں پر جو بات آئی ہے کہ باپ کی دائیں طرف بیٹھا تھا، تو پھر کیا بتاتا ہے کہ باپ کی دائیں طرف کھڑا ہے۔ تو جو ایماندار خدا پرست، خدا کے طالب جو ہیں، ایمان رکھتے ہوئے مرتے ہیں، ان کے لیے مسیح یسوع کیا کرتا ہے؟ ان کو ویلکم کہنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کوئی آئے بڑا تو ہم جلدی سے انتظام کرتے ہیں، جب بشپ صاحب آتے ہیں تو بچوں کو ویلکم کا گیت بھی سکھا دیتے ہیں، پھر لکھا ہوتا ہے ویلکم، وہ بھی ہم ایسے بچے ہلاتے رہتے ہیں اور گاتے بھی رہتے ہیں، تو سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو مسیح یسوع اپنے چاہنے والوں کو، اپنے طالبوں کو کتنا پیار کرتا ہے کہ جب کوئی شہید ہوتا ہے اس کی خاطر، تو اس کی روح کو کیا کہتا ہے؟ ویلکم کہتا ہے۔ کس کی روح کو؟ ایماندار کی روح کو۔ اسی لیے پولس رسول جو عبرانیوں کے خط کے 12ویں باب میں ہمیں سکھاتے ہیں کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو کیا کریں؟ تکتے رہیں۔ اگر ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکیں گے تو پھر ہماری زندگیوں میں کیا ہوگا؟ معجزے ہوں گے۔ ناامیدی جو ہے وہ امید میں بدل جائے گی، ناممکن کام جو ہے وہ ممکن میں بدل جائیں گے۔ لیکن کیا کرنا ہے؟ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکنا ہے۔ تو بغیر ایمان کے نہ یسوع پسند کرتا ہے، نہ یسوع کا باپ ہے پسند کرتا ہے۔ میرا خیال بے ایمان بچے کو تو ماں باپ بھی پسند نہیں کرتا۔ کیوں پائی صاحب؟ کہ کرتا ہے؟ جو بچہ بے ایمان ہو نا، ماں باپ کی نافرمانی کرے، اسے ماں باپ بھی پیار نہیں کرتا، چنگا نہیں سمجھتا نہیں۔ یہ چنگا کون ہے؟ جڑا ایماندار ہے، خدا پرست ہے، اور خدا نو پیار کرتا ہے، اور خدا ال ویندا رہندا ہے۔ جس طرح زبور اسی 123 اگر ویکھیے تو کی لکھا ہے؟ جس طرح نوکر اپنے مالک ال ویندا رہندا ہے، تے لونڈی اپنی بیبی ال ویندی رہندی ہے کہ میرا مالک خوش ہو جائے۔ تے بیبی آندی ہے، شاید شفقت بیٹھی ہی ہے، یہ بھی اپنی مطلب کسی بیگم نو خوش کرنے واسطے بڑا کم کردی ہوئے کہ بیگم خوش ہوئے تو مجھے کوئی دے۔ اسی طرح اساں بھی خدا نو خوش کرنا ہے، پوری تابع داری چ رہنا ہے، اور طالب بنیا رہنا ہے، اور عابد بنیا رہنا ہے، اور عبید بنیا رہنا ہے۔ جب تک اسے عابد نہیں بنتے، عبید نہیں بنتے، طالب نہیں رہتے، اسے بندے نہیں بن سکتے، اور یہ بات کرنے والے نہیں بن سکتے۔ اس واسطے لفظ جڑا سا لحاظ کہ بغیر ایمان دے خدا پسند
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਬਾਨੀ ਕਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਬਾਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਇਖਤਤਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਲ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਲ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਮਲ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਸਮ ਅਸੀਂ ਕਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਾਮਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਬਾਂਹ ਖਲੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ। ਔਰ ਯੂਹੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸੀ, ਔਰ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਲਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਬੇਅਬ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਰਬਾਰ ਮੌਜਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੇਈਮਾਨ ਦਰਬਾਰ ਮੌਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਸਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।